अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं अली हैदर। नाज़रीन, अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ी डेवलपमेंट आई है। खबर आई है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पार्लियामेंट और पीटीवी पर हमले के इल्जाम में इमरान खान साहब और ताहिरुल कादरी साहब समेत तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक के सरबराहों की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए हैं। नाज़रीन, ताहिरुल कादरी साहब तो मुल्क से हैं बाहर, मगर इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और वज़ीर आला KPK परवेज खटक समेत बाकी रहनुमा मुल्क में ही हैं। तो क्या इन रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? और अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक के कारकुनों का इस पर रद्द अमल क्या होगा, क्या रिएक्शन आएगा? आज शाम ननकाना साहब में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने हुकूमत को फिर वार्निंग दी है कि अगर 30 नवंबर तक इन्हें इंसाफ ना मिला तो हुकूमत चलाना नामुमकिन हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे पास वो कागज है जिस पर हुकूमत हमारे 6 में से 5 मुतालबात मान चुकी थी, जिसमें कमीशन वाला मुतालबा भी शामिल था। नाज़रीन, आपको याद होगा जिन दिनों हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे थे तो हुकूमत बार बार ये दावा करती थी कि हमने तहरीक इंसाफ के 6 में से जनाब 5 मुतालबात मान लिए हैं, बस वज़ीर आज़म के इस्तीफे वाला मुतालबा हम वो नहीं मान सकते। ठीक है, तो इन्हीं दिनों में इमरान खान साहब कंटेनर पर रात को ऐलान करते थे कि हुकूमत इनके मुतालबात मानने में संजीदा नहीं, मगर अब हुकूमत के इस दावे की तस्दीक कप्तान खान साहब ने खुद कर दी है। नाज़रीन, के उधर नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि अवाम ने तहरीक इंसाफ को जो है वो एक नया खैबर पख्तूनख्वा बनाने के लिए वोट दिया। अगर इमरान खान वो नहीं बना सके तो फिर नया पाकिस्तान कैसे बनाएंगे? साथ ही साथ एक और डेवलपमेंट ये हुई कि मरियम नवाज शरीफ ने चेयरमैन यूथ लोन स्कीम से इस्तीफा देने का फैसला भी कर लिया है। तो गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि हुकूमत जुमे तक मरियम नवाज को हटा दे, वरना हम फैसला सुना देंगे। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिर मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है अनवर बेग साहब। अनवर बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ANP से सेनेटर जाहिद खान साहब हमारे साथ फोन लाइन पर होंगे, आपका भी बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब। इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर शफकत महमूद चौहान साहब ने हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया है, आपका बहुत शुक्रिया शफकत साहब। और आशा गुल अलई साहिबा PTI के MNA हैं, वो हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनके साथ भी हम गुफ्तगू करेंगे। पेशावर से हमें वो ज्वाइन करेंगी। अच्छा, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ चौहान साहब, चूंकि एक इसमें लीगल पहलू भी आ गया है। अब जो हालिया डेवलपमेंट हुई है, खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी कर दिए गए हैं। एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने ये वारंट जारी किए, ये बेलेबल होंगे, नॉन बेलेबल होंगे? देखें वारंट जारी किए हैं पुलिस ने जब रिक्वेस्ट की कि इन लोगों को हम पकड़ना चाहते हैं, अरेस्ट करना चाहते हैं, तो उन्होंने एप्लीकेशन दी। अब ये वारंट है, वारंट ऑफ अरेस्ट है, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस पे बात बनेगी। वारंट्स का कोई इशू नहीं है, दैट्स द परमिशन टू अरेस्ट द पीपल। अब ये इजाजतनामा है बाय द कोर्ट कि इन लोगों को आप अरेस्ट कर सकते हैं। पुलिस को क्या फौरी अरेस्ट करना होगा? ये पुलिस की अपनी मर्जी है। पुलिस उनको अरेस्ट करती है, अल्तवा में रखती है, इसको आखिरी रिजॉर्ट लेती है, टाइम देती है। ये पुलिस की अपनी इख्तियार है कि उसको कैसे यूज करती है। चले ठीक है, आशा गुल अलई साहिबा आपकी तरफ मैं आता हूं, फिर मैं अनवर बेग साहब को भी एंगेज करूंगा, जाहिद खान साहब को भी। रिएक्शन क्या आ रहा है आपने जब से खबर सुनी है? फर्ज करें अगर खान साहब को अहकामात पर अमल करते हुए पुलिस कार्रवाई करती है, इन अरेस्ट वारंट के तहत गिरफ्तार करती है, तो फिर क्या रद्द अमल क्या आएगा? खबर हमें यह भी मिली है कि पेशावर में आपके कारकुन हैं, उनकी पुलिस के साथ झड़पें शुरू हो गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो ये फैसला हुआ है, इसको पूरी पाकिस्तानी कौम डिप्लोर करती है, इसकी शदीद मजम्मत करते हैं हम लोग। और ये नून लीग की उस डिक्टेटोरियल माइंडसेट का सबूत है कि जिस तरीके से इन्होंने केस बिल्डअप किया कि PTV के ऊपर इन्होंने अटैक किया। हालांकि इमरान खान शुरू दिन से कहते रहे कि हमारा पुरअमन मुजाहरा है, धरना है, और पहले दिन से और आज तक जो है, आज 3 महीने हो गए हैं और हमारा धरना जो है, इसमें कोई जो है किसी के पास कोई वेपन नहीं है, किसी के पास कोई लाठी नहीं है। और क्या सबूत है इनके पास कि PTV के ऊपर हमला किसने करवाया, तो किस बेस पे इन्होंने वारंट जारी किए हैं। और ये इनके उस खौफ तो तहकीकात के बाद पता चलेगा ना। मॉडल टाउन में जब वहां से एक एहतजाज निकलने की कोशिश हुई, तो उन्होंने जिस तरीके से उनके ऊपर 14 लाशें वहां पे गिराई गई, पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने जिस तरीके से मुजाहरा किया तशद्दुद का। इससे पहले फैसलाबाद में आवाम ने बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ जब मुजाहरा किया, तो आशा साहबा अभी उस पर बात नहीं हो रही। मुझे आप ये बताइएगा कि इस फैसले के बाद PTI के कारकुनों का आपका क्या रद्द अमल होगा? रद्द अमल ये है कि हम आप लोग इसी तरह पुरअमन रहेंगे हैं पूरे पाकिस्तान में इस बात को, ये पाकिस्तानी अवाम जो है, ये उनके राइट टू प्रोटेस्ट की ये तजलील है, ये तौहीन है। पहले तो
الیکشنز رگ ہوئے, اس کے بعد الیکشن کا جو مینڈیٹ چوری ہوا عوام کا, کیا ان کو احتجاج کرنے کا بھی حق نہیں ہے؟ اور اس کے اوپر یہ جس طریقے سے اب کیا آپ لوگ پرامن رہیں گے؟ پی ٹی آئی کے کارکن ابھی بھی پرامن رہیں گے جیسے کہ آپ پہلے دعویٰ کر رہے ہیں پہلے دن سے کہ جی ہم پرامن ہیں؟ حالات بہت خطرناک حد تک جا سکتے ہیں اگر عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی. پاکستانی قوم اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دے گی. یہ کوئی قانون نواز شریف کے گھر کی کوئی ان کی جاگیر نہیں ہے یہ ملک, کہ جہاں پہ اگر کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے ان کی ریگنگ کے خلاف تو وہ پولیس اور ماتحت عدالتوں کو ان کے خلاف استعمال کریں. اس کے خلاف ہم پوری پروٹیسٹ کریں گے اور اس کا بہت شدید جو ہے وہ اس کا رد عمل آئے گا. ٹھیک ہے. انور بیگ صاحب, عائشہ گل علیہ صاحبہ کا یہ فرمانا تھا کہ ماتحت عدالتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے, اور یہ کہ ماڈل ٹاؤن سانحے کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے وہاں تو وارنٹ جاری نہیں کیے جاتے. پولیس قانون نافذ کرنے والے ادارے آپ کے ہاتھوں, نون لیگ کے ہاتھوں, حکومت کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں, کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں جی, جب لا اپنا کورس لیتی ہے تو پھر آپ سب چلاتے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پچھلے 3 مہینے سے یہاں پہ سیکشن 144 لگا ہے, اس کا ٹوٹل وائلیشن ہو رہی ہے. کہیں تو قانون حرکت میں آئے گا. اگر قانون حرکت میں آیا تو یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. دیکھیں جی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آئی مین اس میں گورنمنٹ کا اے ٹی سی پہ کوئی نون لیگ کے کوئی ایم این ایز اس کے ججز نہیں لگے ہوئے. آئی مین سپیریئر کورٹس بھی ہیں. اگر پی ٹی آئی کے لیڈرز کو کوئی پرابلم ہے دے کین گو ٹو دی ہائر کورٹس. ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں, سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں اس کے یہ جو اریسٹ وارنٹ ایشو ہوئے. بٹ دا پوائنٹ از دس کہ دا لا ہیز ٹیکن اٹس کورس. مطلب ہے یہ کب تک اس طریقے سے چلتا رہے گا کہ آپ ڈی چوک میں آ کے بیٹھے ہیں, 144 لگا ہے, ایشورنسز آپ نے انٹیریئر منسٹری کو دی کہ ہم اسلام آباد میں یہاں تک آئیں گے, یہاں تک نہیں آئیں گے. آؤٹ آف گیسچر اگر انٹیریئر منسٹری نے آپ کو دیا, آپ آگے اٹھ کے یہاں پہ بوری بسترا لے کے آ گئے, پورے گورنمنٹ کو پیرالائز کیا, اتنی ہائی پروفائل وزٹس کینسل ہوئی. اس طریقے سے پروٹیسٹ دنیا میں مجھے بتائیں کہاں پہ ایسے پروٹیسٹ ہوتے ہیں؟ انور صاحب دیکھیں نا, ایک تنقید تو آپ پر یہ بھی آتی ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کتنا بڑا واقعہ ہے. Please let me talk. When I'm talking آپ انٹرفیئر نہ کریں. When I finish you make your comment. اور آپ اینکر ہیں, آپ ہماری بات سنیں. You don't have to counter me. The other political leaders can counter me. Point یہ ہے the law has taken its course. اور اگر انہیں کوئی problem ہے, I can carry their word. Carry whose word? Please go ahead. Please go ahead. Please go ahead. Let the political leaders talk. You don't have to advocate on. آپ ایک اینکر ہیں, آپ اپنا اینکر کا رول پلے کریں. I mean ہماری بات سنیں, آپ ان کی بھی بات سنیں. جیسے دیکھیں نا, please don't listen to me. If you cross talk with me, then there's no point. Please, then there is no point continuing on your show. I mean let me talk. You don't. نواز شریف صاحب کے وارنٹ گرفتاری جو جاری کیے ہوئے, اس کے اوپر کیا ان کا ایکشن ہے جو ماڈل ٹاؤن میں جو ڈائریکٹلی ان کو کہا گیا ہے؟ دیکھیں میری بیوی, میری بات سنیں. ابھی اس وقت بات ہو رہی ہے کہ اے ٹی سی نے وارنٹ آف اریسٹ کے وارنٹس ایشو کیے اگینسٹ پولیٹیکل لیڈرز آف پی ٹی آئی اینڈ پی اے ٹی. اگر آپ کو اس ایشو کے اوپر کوئی پرابلم ہے, یو کین گو ٹو دی کورٹس, ٹو دی ہائر کورٹس اینڈ اپیل. دیکھیں آپ نے پورا آل دا ٹی وی چینلز ابھی شام سے جب سے یہ نیوز بریک ہوئی ہے وارنٹ آف اریسٹ کے, پی ٹی وی کے جو رینسیک ہوا ہے, جو آپ نے ٹی وی اسٹیشن کیا, سب اس کے کلپس دکھا رہے ہیں. یعنی یہ کون لوگ ہیں آپ خود دیکھیں. یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے دھرنے میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے, جو اتنے دنوں سے بیٹھے ہوئے, اور آپ کہہ رہے ہیں جی ہمارے لوگ نہیں تھے. You can deny it. I mean میں اس کو میں کنٹیسٹ نہیں کر رہا, but the point is this, آپ نے جو پی ٹی وی کا حال کیا آپ کے سامنے ہے. So if you have any problems with the arrest warrant, you can go into the higher courts and appeal against it. اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, but the law has to take its course. انور بیگ صاحب, حکومت اریسٹ کرنے جا رہی ہے, پولیس اریسٹ کرنے جا رہی ہے خان صاحب کو اور قادری صاحب یا دیگر جن کے نام آئے. مجھے اس کا علم نہیں ہے. آئی مین آئی ایم ناٹ آئی جی اسلام آباد. یہ منسٹری آف انٹیریئر کا ڈیسیشن ہے, جو وہ کرے مجھے نہیں پتا. جب وارنٹ آف اریسٹ ایشو ہوئے, آئی ڈونٹ نو واٹ دے پلان ٹو ڈو. دے وانٹ ٹو اریسٹ دیز لیڈرز ٹوڈے, ٹمورو, ڈے آفٹر. آئی ڈونٹ نو. یہ ان کی ثواب دید ہے کہ جب وہ جائیں. اس کے بارے میں آئی ہیو نو انفارمیشن ایٹ آل.
ٹھیک ہے زاہد خان صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ اگر جس طرح سے اریسٹ وارنٹ میں آپ کی طرف آتا ہوں عائشہ صاحبہ زاہد خان صاحب کو بھی انگیج کر لوں خان صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ اس طرح سے اریسٹ وارنٹ جب جاری ہو چکے ہیں اگر گرفتاری عمل میں آتی ہے تو کیا ری ایکشن دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے حیدر صاحب بات یہی ہوتی ہے کہ سیاسی لوگ گرفتار بھی ہوتے ہیں ڈنڈے بھی کھاتے جیلوں میں بھی جاتے ہیں ریئیکشن اپنی جگہ پہ ہے لیکن دیکھیے قانون بھی تو ہوتا ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے قانون ماننا ہے تو قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے یہ تو کوئی ایسے انہونی بات نہیں ہے کیونکہ اس ملک کے اندر ہم پہ کئی کیسز بنے ہوئے ہم نے کئی جیلیں کاٹی ہے تو یہ تو سیاست میں ہوتی رہتی ہے میرے خیال میں اس میں اتنی بڑی بات نہیں ہاں اگر وہ غلط ہے تو وہ دوسرے کورٹ سپیریئر کورٹ میں جا سکتے ہیں اور پہلے میرے خیال میں اگر سب سے پہلے عدالتی لڑائی ہوتی ہے اگر اس میں ناکامی ہوتی ہے تو پھر لوگ روڈوں پہ آتے ہیں اگر وہ حق بجانب ہو لیکن آپ نے بھی دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک تو ہوا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے سارے ٹی وی کیمرے آپ کو دکھا سکتے ہیں پھر ٹی وی پہ ہوا ہے اور آپ کو یاد ہوگا ہم پارلیمنٹ کے اندر تھے کہ القادری صاحب نے اپنے کنٹینر سے اعلان کیا کہ وہ آپ کے شکار آ گئے پارلیمنٹ کے اندر سارے پارلیمنٹیرین آ گئے اور آپ جا کے اس کے گیٹس پہ قبضہ کر لے اور ان کو ابھی اپنے شکار سے جو مرضی کر لے یہ تو کوئی چکی بات ہے ہی نہیں اب کیا ہم لوگ سیاست اس تک حد تک گیا ہے کہ ہم کسی کی بھی پگڑی اچالنا چاہتے اچال لیتے ہیں میرے خیال میں یہ مناسب رویہ نہیں ہے ہاں یہ آپ نے ایک اور بھی بات کی میں سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے اسے پوچھا تھا پی ٹی آئی کی جو نمائندہ کر رہی ہے کہ آپ نے پشاور میں تو ابھی پشاور میں تو ان کی اپنی حکومتیں ادھر پروٹیسٹ کرنے کی کیا تک بنتی ہے یا ضرورت بنتی ہے ہوتی ہے وہاں اگر اپوزیشن کرے تو پھر کوئی بات تو ہوتی ہے لیکن حکومت خود حکومت کے خلاف تو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے ہیں اور اسلام آباد میں کرتے یا پنجاب میں کرتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ ورکر ہے ان کا حق ہے لیکن پرامن ہونا چاہیے ہر ایک چیز جو بھی چیز کرنی چاہیے وہ پرامن ہو اور تاکہ یہ جو اس ملک میں جمہوریت ہے کہ یہ آگے چلے ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے تاکہ یہ ملک آگے بڑھے جمہوریت کے بڑھے اور اس ملک کے بہت سارے مسائل اور ہے یہ جو ہم لوگ آپس میں الجھے ہوئے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ہم ہمت نہیں رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی تنقید کو برداشت نہیں کرتے ہیں ہم پارلیمنٹ کو نہیں بخشتے ہیں ہم جوڈیشری کو نہیں بخشتے ہیں ہم کسی ادارے کو تو پھر کیا ہوگا اس ملک کا انارکی ہوگی نا پھر اور کوئی چیز تو ہوگا نہیں ٹھیک ہے میں عائشہ صاحبہ کی طرف بڑھتا ہوں پھر بریک پہ جائیں گے جی عائشہ صاحبہ ابھی حال ہی میں ڈیولپمنٹ ہوئی کہ مریم نواز صاحبہ کو ہائی کورٹ نے اپنا عہدہ چھوڑنے کا کہا انہوں نے بات مانتے ہوئے استعفیٰ دے دیا اس کو کافی قابل ستائش کہا گیا ٹھیک ہے یہاں پر تو عدالتیں ٹھیک ہیں اب چونکہ آپ کے قائد کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا تو آپ نے کہا کہ عدالتیں جو ہیں وہ حکومت کے ایما پر کام کر رہی ہیں یہی وہ عدالتیں ہیں جنہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا تب آپ نے ستائش کی بات کی اس کی تعریف کی اور ایک سائڈ پر آپ کہتے ہیں کہ عدالت جو ہے عدلیہ جو ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہے اس پر ہم اعتماد نہیں کر سکتے تو جو فیصلہ آپ کے حق میں آئے وہ تو اچھا ہے نا پھر جو آپ کے حق میں نہ آئے جہاں پہ قانون اپنا راستہ اپنائے اس کو آپ برا کہتے ہیں دیکھیں فیصلے کی بیک گراؤنڈ کو دیکھنا چاہیے فیصلے میں میرٹس اور ڈی میرٹس کو دیکھنا چاہیے اس میں ثبوت کو دیکھنا چاہیے کیا عمران خان نے کبھی یہ کہا ہے کہ پی ٹی وی کے اوپر کوئی اٹیک ہوئی یہ تو خواہ نون لیگ جو ہے جوڈیشل کمیشن سے فرار اختیار کرنے کی ان کی کوشش ہے ان کو تحقیقات سے بہت بڑا پرابلم ہے انہوں نے مبارکباد دی تھی ان کو بہت بڑا پرابلم ہے انہوں نے خود یہ کہا کہ ایجنسیز جو ہیں یہ اس میں معاونت کر سکتی انہوں نے خود کنونشن سینٹر میں ایجنسیز کو بٹھایا اب عمران خان نے جب لچک دکھائی کہ معاملہ کسی طریقے سے حل ہو یہ دھرنے وغیرہ یہ مسئلے جو ہیں کیونکہ ہم مسئلے کا حل چاہتے ہیں ہم تحقیقات چاہتے ہیں کہ ریگنگ عوام کا مینڈیٹ کس طریقے سے چوری کیا گیا اور یہ مریم نواز شریف کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عابد شرعلی کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نواز شریف صاحب کا پورا خاندان یہ جعلی جمہوریت جس میں ایک شاہی خاندان پورے ملک کے اوپر حکومت کر رہا ہے ان کے ایسٹس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو یہ ہم یہ چاہتے تھے پاکستانی عوام یہ ہر جلسے میں ریفرینڈم ثابت ہو رہا ہے کہ ان کی تحقیقات ہونی چاہیے لیکن یہ جوڈیشل کمیشن سے دور بھاگ رہے ہیں اور 30 نومبر کی جو ڈیڈ لائن ہے ان سے ان کو شدید خوف ہے جس کی وجہ سے یہ آپ خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دھمکیاں دینے کی کوشش کر رہے ہیں ہم پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کیا یہ پاکستانی عوام کس کس کو یہ گرفتار کریں گے عمران خان کو گرفتار کریں گے کیا پاکستان کے جو گرفتار کریں گے اس سے کوئی حل نہیں ہوگا یہ پی ایم این کی ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ ہے اس سے کچھ بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا اس سے ملک شدید انتشار کی طرف جائے گا اور
I have और to इससे cut you हम here, किसी भी ma'am. दबाव में Really नहीं sorry, आने मुझे वाले। एक ब्रेक लेनी है। और नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आए कुछ ये भी बात करेंगे कि वकला बिरादरी आखिर क्यों सरापा एहतजाज है, नाराज है खान साहब से, उन्होंने जो आसमा जहांगीर साहबा के बारे में बात की है। इसके साथ साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वो कहना खास तौर पर कि पहले खैबर पख्तूनख्वा में एक नया पाकिस्तान लेकर आए, बाद में नए पाकिस्तान या दीगर जो मुल्क के हिस्से हैं वहां पर नए पाकिस्तान की बात की जाए, ये इश्यूज भी आज डिस्कस होंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हैं जी। नाज़रीन, मुद्दा ये भी उठाया जाता है तनकीद करने वालों की तरफ से या जो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं मुल्क की सूरत हाल को, सियासत को, कि सियासत हमारी जा किस तरफ रही है। लॉयर्स हमारे खफा हैं, इसके साथ साथ जो दीगर कम्युनिटीज़ हैं कि जी खान साहब ने ना जजेस को बख्शा और अब लॉयर्स की बारी भी आ गई। तो शफकत साहब, आप एहतजाज भी कर रहे हैं, आप खफा भी हैं खान साहब से कि उन्होंने आसमा जहांगीर साहबा के बारे में जो बात की, तो क्या आपको मतलब शिकायत आपकी है क्या? उनकी तनकीद जो है वो कहते हैं कि जी हम पे तनकीद की गई, हमारे जलसों पर तनकीद की आसमा जहांगीर साहबा ने, और जिस तरह तनकीद की, नाच गाने का शो कहा, तो उस पर हमारा जवाब था ये। देखिए जी, एक बात तो यह है कि आसमा साहबा ने जिस तरीके से कहा कि जो आप कर रहे हो वो डेली आपके सामने ऑन एयर चल रहा है, ठीक है। आप पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे हो, आप जब पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे हो तो उस तरीके से आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी हो, एक शख्स जो कॉर्नर पे कहीं खड़ा है उसका भी हक है आपके बारे में बात करे आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आप हमें लीड करने के लिए आगे बढ़े हो। जब आप हमें लीड करने के लिए आगे बढ़े हो तो हमारा एक हक है कि हम आपको कहें कि ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है, हम आप पे बात कर सकते हैं। जो आसमा थी वो आपकी कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वो कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं थी, वो कोई पॉलिटिकल जलसा नहीं कर रही थी, उसको पर्सनलाइज किया गया, ये गलत है। आप जब लोगों को सियासत में आकर पर्सनलाइज करोगे, आपके सियासतदान जितने भी हैं, हम सारे लोग जो हैं कहीं ना कहीं किसी को अपने मसाइल होंगे, कोई बेस होगी, कोई अपनी पर्सनल लाइफ होगी, आप किसी को पर्सनलाइज नहीं कर सकते। तो कंटेनर पर अगर कोई कंटेनर पर रक्स कर रहा था, चाहे वो सीएम केपीके ही हो, तो उनके बारे में इस तरह जब बात की गई, मैं एएनपी को भी शामिल करूंगा, जेयूआईएफ को भी इसमें शामिल करूंगा, तो क्या ये पर्सनल कमेंट नहीं था? मैं बताता हूं, नहीं, सॉरी, ऐसे नहीं है। देखिए, आप जो बात ये हुई कि ये एक कंटेनर पे जिस तरह सीएम साहब ने रक्स किया, अब सीएम साहब आपके एक प्रोविंस के हेड हैं और वो एक रोल मॉडल होने चाहिए। उसके लिए मुझे किसी बुरी बात है नहीं, अगर सपोज हम वहां कितने लाखों लोग मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं, हर बंदे का हक है बात करने का, कर सकते हैं, लेकिन जब आप बतौर पॉलिटिकल पार्टी किसी को अटैक कर रहे हो पर्सनलाइज, ये आपका हक नहीं है। ठीक है, यानी आप और हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं डिफरेंस क्या है? लेकिन जब आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो, जब आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो तो आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो, आपको अपने आप को अमेंड करना है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से उन्होंने आपके जलसे की सारी जो बेसिस जो आप सरेआम हो रही है उसको उन्होंने बात की है, उन्होंने ये जिस तरीके से भी किया, लेकिन आप उनको पर्सनलाइज कर रहे हो उनकी पर्सनल लाइफ से। दूसरी एक और बात जो आपने बात की कि वकला को नाराजगी क्यों है, आज भी हमने लाहौर हाईकोर्ट बार के प्लेटफॉर्म पे ये बात की है। देखिए, इलेक्शन कमीशन बनाना शुरू हुआ, इलेक्शन कमीशन के लिए जजेस के नाम आए, आप रखो ना रखो, आप मानो ना मानो, ये कहाँ लिखा है कि आप जजेस पे बाकायदा एक तरफ कहते हो कि वो इंटेग्रिटी वाइज ठीक है, साथ ये कहना शुरू कर दो कि जी वो किसी पार्टी की तरफ मलाइन है, ये आप लोअर कर रहे हैं जुडिशरी को। अभी भी आपके सामने वो मैडम ने बात की कि जुडिशरी की, और वही आपने जब आंसर किया कि एक तरफ आप कहते हो जिंदाबाद जी अगर आपकी फेवर की बात है, तो दूसरी तरफ आप कहते हो जी जुडिशरी जो है अंडर कंट्रोल है प्राइम मिनिस्टर के, ये जुडिशरी की इंसल्ट है। आप ऐसा नहीं है, और आप एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज साहब हैं, उनका अपना एक अथॉरिटी है और उन्होंने अपना एक स्पीकिंग ऑर्डर पास किया होगा, आप महसूस करते हो कि वहां इमरान खान साहब नहीं थे, उनकी डायरेक्शंस नहीं थी, उनकी बेसिस नहीं थी, तो आप क्या कर सकते हो? जैसे अनवर साहब ने कहा कि आप उसे चैलेंज करो, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि एक जज का जो ऑर्डर है आप ये कहो कि वो अंडर कंट्रोल है किसी के? ये गलत बात। मैं अनवर बेग साहब की तरफ बढ़ता हूं और यही एक सवाल जो पहले मैं न कर सका,
جو تنقید ہے انور بیگ صاحب پی ٹی آئی والوں کی یا دیگر ایسے لوگ جو کہ آپ پر تنقید کرتے ہیں آپ کی پارٹی پر کہ جناب جب بات اپنی آئی ماڈل ٹاؤن کا واقعہ لے لیں, اس کے ساتھ ساتھ مقدمات درج ہوئے اسلام آباد میں پی ایم صاحب پر بھی اور دیگر جو آفیشلز ہیں گورنمنٹ کے, تو اس وقت تو فوری اریسٹ وارنٹ جاری نہیں کیے گئے تھے کسی بھی قسم کے, نہ ہی پولیس اتنی ایکٹیو تھی, تو انہی کے ساتھ ایسا سلوک کیوں برتا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, جب سے میں پی ٹی آئی کے یہ پروٹیسٹ سن رہا ہوں, انہوں نے کسی بندے کی تعریف نہیں کی. جوڈیشری آپ لے لیں, جوڈیشری کی جس طریقے سے انہوں نے, جیسے میرے دوست ابھی کہہ رہے تھے, جس طریقے سے ان کو ہیوملیٹ کر رہے ہیں, ججز کو لے کے جو ریٹائرڈ آنریبل ججز ہیں سپریم کورٹ کے, ان کے اوپر جس طریقے سے گفتگو ہو رہی ہے, پھر میڈیا پہ جس طریقے سے گفتگو ہو رہی ہے, جس طریقے سے پرائم منسٹر کے نام پہ اور پرائم منسٹر کو آوازیں یہ کس رہے تھے, یہ کون سی یعنی ڈیسنٹ پالیٹکس ہے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں پی ٹی آئی میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں, بٹ اس طریقے سے آپ نہ کریں جس میں آپ اپنے پولیٹیکل یعنی فٹرنیٹی کو آپ ڈیفیم کر رہے ہیں. آپ کو اگر ایک پالیسی ڈفرنس ہے آپ بے شک کریں. اب آپ مجھے یہ بتائیے گا, اب یہ الیکٹرل ریفارمز مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آئی مین دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بٹ آپ سڑکوں, ایک منٹ میری بات سنیں نا, یہ آپ سڑکوں پہ بیٹھ کے تو الیکٹرل ریفارمز نہیں مانگیں گے نا. اگر چلیں عمران خان صاحب ایکیوز کر رہے ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی ہے, ارے بھائی آپ پارلیمنٹ میں جائیں, آپ وہاں مسٹر کریں, سپورٹ کریں کہ جی دھاندلی ہوئی ہے, دوسرے پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کے جائیں. آپ سولو فلائٹ پہ نکل گئے, آپ کے پاس اللہ نے آپ کو عزت دی ہے, آپ کے پاس 34 سیٹیں آئی ہیں پارلیمنٹ کے اندر, آپ 34 سیٹ کی پارٹی, ایک پرائم منسٹر کے آگے آپ ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں کہ جی آپ ریزائن کریں. اس طریقے سے پالیٹکس نہیں ہوتی, یعنی یو ہیو ٹو کیپ آن نیگوشیٹنگ ان پالیٹکس. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اٹس ناؤ اور نیور. اب 30 تاریخ کی ڈیٹ دی ہے, بھئی 30 کی دیں, آپ 25 کی دیں, 20 کی دیں, یہ آپ کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے, آپ دیتے جائیں. آپ پیچھے 90 دن سے یہی کرتے چلے آ رہے ہیں, کیا رزلٹ ہوا ہے؟ یو ہیو ویسٹڈ دا ٹائم آف دی گورنمنٹ, آپ نے اپنا بھی ٹائم ضائع کیا. آپ کوئی میننگ فل ڈائلاگ کریں, یعنی آپ ڈائلاگ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آج رات کو ہی فیصلہ ہوگا. یو ہیو ٹو کیپ آن ٹاکنگ ان پالیٹکس, یعنی یو مسٹ ہیو پیشنس. یہاں لگتا ہے ان کے پاس پیشنس نہیں ہے, اور یہ چاہ یہ رہے کہ جی میں کل پرائم منسٹر بن جاؤں. اس طریقے سے نہیں ہوتا, ایک پروسیس ہے. آپ الیکشن میں آئیں, لوگوں کو کنونس کریں, اگر لوگ آپ کو ووٹ کرتے بسم اللہ, آپ آگے رول کریں پاکستان کو, کس نے آپ کو روکا ہے؟ بٹ اب اس طریقے کی ایکوزیشن, کسی ایک بندے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ اچھا آدمی ہے, ہر ایک کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. پھر کیا ہم فرشتے لے کے آئیں اوپر سے, یا کہیں سے امپورٹ کر کے ہم لے کے آئیں لوگوں کو جو آپ کو یہ سب انصاف ملے؟ میں یہ سمجھتا ہوں ماشاءاللہ ہماری جوڈیشری اچھی ہے, ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے, آپ اس کے اوپر آپ پورا کانفیڈنس آپ ڈالیں کہ جی آپ کریں فیصلہ, آپ انویسٹیگیٹ کریں, جو کچھ کرنا ہے آپ کریں. بٹ اس طریقے سے اگر آپ بیٹھ کے روز آج صبح شام آپ اس طریقے سے ایکوزیشن کریں گے, آئی تھنک دیٹ از ناٹ فیئر ان پالیٹکس. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے انور بیگ صاحب, میں آگے بڑھوں گا, لیکن اس سے پہلے ایک بات کا مجھے جواب دیجئے گا کہ اب چونکہ سی ای سی کے اوپر, چیف الیکشن کمشنر کے اوپر اپوزیشن یعنی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ایک اتفاق ہوتا نظر آ رہا ہے پشاور ہائی کورٹ کے سابق جسٹس کے اوپر, سابق چیف جسٹس صاحب کے اوپر, تو پی ٹی آئی کو اس سلسلے میں کانفیڈنس میں لیا جائے گا, ان سے کوئی بات کی جائے گی کہ جناب آپ کو تو اعتراض نہیں ہے اس پہ؟ دیکھیں جی, میں اس پروسیس میں ہوں نہیں, بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن خورشید شاہ صاحب کی یہ ڈیوٹی ہے, اینڈ آئی ایم شیور خورشید شاہ صاحب ایک میچورڈ پولیٹیشین ہے. ہی ول ٹیک آل اپوزیشن پارٹیز آن بورڈ, جو پارلیمنٹ میں ہیں یا جو پارلیمنٹ میں نہیں ہیں. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ پی ٹی آئی اپنے آپ کو پارلیمنٹ کے اندر سمجھتی ہے یا باہر سمجھتی ہے, بٹ آئی ایم شیور مسٹر خورشید شاہ ول ٹیک پی ٹی آئی آن بورڈ, پلس اور بھی جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو پارلیمنٹ میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے ناظرین. عائشہ گل علیہ صاحبہ کے ساتھ میں بڑھوں گا اور زاہد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. نقطہ ایک اور یہاں پر اٹھتا ہے کہ خان صاحب نے جیسے خود فرمایا کہ جو مطالبات تھے ان کے 6, اس میں سے 5 مان لیے گئے تھے, اور تقریر میں انہوں نے کہا
کہ اس کے دستاویزات بھی ہمارے پاس موجود ہیں. اور ناظرین آپ کو اور ہمیں وہ وقت بھی یاد ہوگا جب خان صاحب کنٹینر پر تقریر کے دوران یہ کہا کہ حکومت ان مذاکرات میں ان 6 مطالبات میں سنجیدہ نہیں ہے. تو کیا وہ بات درست تھی یا پھر آج جو بات خان صاحب کر رہے ہیں یہ درست ہے یا پھر واقعی حکومت سنجیدہ تھی؟ اس کا کیا رزلٹ ہوگا اس پر ایک بات کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. زاہد خان صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہا کہ میرا تو واسطہ یہ نہیں تھا پی ٹی وی حملے سے اور میں تو دور بیٹھا تھا. ریکارڈ پر یہ بات ہے جس رات آگے بڑھتے ہیں پی ٹی آئی اور پیٹ کے لوگ. خان صاحب کہتے ہیں ٹائیگرز کو کہ جی آگے بڑھو, تو آگے تو پارلیمنٹ ہاؤس تھا, پارلیمنٹ بھی تھا اور پرائم منسٹر ہاؤس بھی تھا, اور اس نے کہا کہ میرے چیتو اور میرے ٹائیگروں آگے بڑھو. اب یار مجھے نہیں پتا کہ کیوں بات چینج ہوتے رہتے ہیں, لیکن جو بات کرتے ہیں اس پہ کھڑے ہو جانا چاہیے جو مرضی ہو, کیونکہ سیاست کہتے ہیں اسی کو. اگر اس کی نظر میں یہ ٹھیک تھا کہ جو ایکشن ہو رہا تھا وہ صحیح تھا تو اس پہ کھڑے ہو جانا چاہیے. لیکن یہ کہ اگر ایک ابھی قانون کی بات آ گئی اور اس میں ایک بات آئی کہ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. میں نے آپ کو اس طریقے سے بات کی, میں نے کہا میں 11 سال کی عمر میں بھی جیل کیا تھا کیونکہ ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا, ایوب خان کے خلاف اسکول سے جلوس نکالا تھا. تو اسے کون سی بات ہوتی ہے؟ یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہے, کیونکہ سیاست جب کرو گے, جب عوام کے لیے یا اپنے سوچ اور اپنے فکر کے لیے جب آپ جدوجہد کرتے ہیں تو اس میں یہ سختیاں بھی آتی ہیں, آپ کو بہت کچھ سہنا بھی پڑتا ہے. تو میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے. اور اس دن رات کا اور یہ ساری باتیں سب آپ کے ٹی وی پہ سارے چینل اگر آپ آج ابھی دکھا دے گا تو سب لوگ دیکھ لیں گے, سن لیں گے کہ ہاں یہ واقعات ہوئی ہے. لیکن کورٹ ہے, اب اگر کوئی بھی آپ کو اس پہ اعتراض ہے اور اس نے غلط اگر آپ کی نظروں میں یہ جو ایکشن لیا گیا یا جو وارنٹ جاری ہوا غلط ہے تو کورٹ دوسرے کورٹ میں جا سکتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ملوث تھے اس حملے میں؟ دیکھیں جی, آپ جو وہاں پہ لوگ موجود تھے وہ کس کے لوگ تھے؟ کیا ان کے لیڈر دو ہی تھے نا, ایک طاہر قادری صاحب تھے اور ایک عمران خان صاحب تھے. اور وہ جب اناؤنس ہو گیا, جب چلنے لگے, جب ہم سارے آپ کی ٹی وی کے جو کیمرے اس کے آگے ہم دیکھ رہے تھے, اس میں سے یہ ساری چیزیں سامنے نظر آ رہی تھی نا. اب کیوں اس وقت یہ مانا تھا اور ابھی نہیں مان رہے, یہ تو خیر وہ خود جواب دے سکتا ہے. لیکن ایک چیز ہوا ہے اور وہ آپ کی آج کل تو کوئی چیز وہ زمانہ گزر چکا ہے کہ کوئی چیز چھپ سکتی ہے. آپ کے کیمرے کے جو آنکھیں وہ ہر جگہ انسان کو ڈھونڈ کے نکال لیتا ہے, اور وہ جو بھی کردار یا جو بھی کچھ کرتا ہے وہ سامنے لے کے آتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. عائشہ صاحبہ, جب 5 مطالبات مان لیے گئے تھے آپ کے, جیسے خان صاحب نے خود فرمایا, تو پھر غیر سنجیدہ کون تھا؟ دیکھیں اس وقت مجھے تو بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں ایک ایسی پارٹی کا حصہ ہوں جو الحمدللہ حق کے ساتھ کھڑی ہے. اور اس وقت باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, لیکن ایک آپس کی جو ان کے مفادات ہیں, جو سٹیٹس کو ہے, اس کو بچانے کے لیے سب ایک ساتھ ایک سائیڈ پہ سارے کھڑے ہیں. اور ہم اس حق کی جنگ میں انشاءاللہ خواتین بھی کوئی پیچھے نہیں ہیں, پاکستان کے نوجوان بھی پیچھے نہیں ہیں, اور کوئی جو ہے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. اور جو یہ جعلی جمہوریت جو ہے کہ جو ریگنگ ہوئی ہے, ان کا مطلب یہ ہر بات کے اوپر آ رہے ہیں, جوڈیشل پروب کے اوپر نہیں آ رہے ہیں. آنسر جی میں اس کے اوپر سنجیدہ کون تھا؟ جب آپ کے 5 مطالبات مان لیے گئے تھے تو پھر غیر سنجیدہ کون تھا اس میں؟ دیکھیں غیر سنجیدہ تو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی. ان کو ظاہر ہے ان کو ریگنگ سے مسئلہ ہے کہ ریگنگ کی جس طریقے سے جی مطالبات انہوں نے پہلے کہا تھا کہ بالکل ہم مانیں گے, صرف آپ نواز شریف کے استعفے سے آپ دستبردار ہو جائیں, آپ پروب کروانے دیں, آپ یعنی آپ تحقیقات کرنے دیں, اس کے بعد پھر معلوم ہو جائے کہ کیا رزلٹ نکلتا ہے. اب وہ اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں اور یہ کسی بھی طریقے سے نہیں چاہتے ہیں کہ یہ جوڈیشل پروب ہو. لیکن یہ جس طریقے سے یہ پولیس کے ذریعے سے دھمکیاں دے رہے ہیں, خان صاحب تو کہہ رہے ہیں میرے پاس دستاویزات ہیں اس کی. خان دیکھیں نا, میں بات کو شاید پہنچا نہیں پا رہا اسی طرح سے. خان صاحب کہتے ہیں میرے پاس دستاویزات ہیں. خان صاحب اس سے پہلے کہتے رہے کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے. تو اگر جو شخص آپ کے 6 میں سے 5 مطالبات مان لے تو کہاں سے غیر سنجیدہ ہوا وہ؟
देखें, उन्होंने अभी ये हमेशा इस तरह करते हैं कि पहले इन्होंने कहा कि पहले आप उस मुतालिबे से दस्तबरदार हो जाइए, कैसा मुतालिबा है। हमने लचक दिखाई, हमने कहा कि चलें ठीक है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि कुछ टाइम के लिए जिसके ऊपर इल्ज़ामात होते हैं वो एक टाइम पे साइड पे हो जाता है, उसके खिलाफ भी जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है वो वापस आ जाता है या फिर वो रुखसत हो जाता है। लेकिन हमने इस बात पे भी लचक दिखाई कि मामला हल हो, लेकिन ये अपने उन तजावीज़ से भी कि इस लेकिन अब जो है जी सॉरी, उस वक्त लचक नहीं दिखाई थी आपने, आज आप वजीर आजम के मुतालबे से पीछे हट गए हैं। ठीक है, चले अब हमने एक काम करते हैं, वक्त हमारे पास खत्म हो गया, दूसरी तरफ आते हैं। मेरी बात आप देखें, हम इस मसले का हल चाहते हैं, जुडिशल कमीशन, हम तहकीकात चाहते हैं, ये लोग तहकीकात नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से ये जिस तरीके से, और ये इन्होंने कहा है कि फुटेजेस दिखाई गई हैं पीटीवी, तो क्या इमरान खान की स्टेटमेंट्स आपने नहीं देखी कि रोजाना इन्होंने कहा कि पुरअमन रहें और हमारी जो फिर अनवर बेग साहब की जाने पड़ता हूं, अपने कारकुनों को ये कहना कि आगे बढ़ो, ये प्रूफ ये एजुकेशन का हुक्म है या नहीं है कि पीएमएलएन के अपने लोगों ने इंजीनियर करवाया। ठीक है, अनवर बेग साहब क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिएगा, वक्त भी हमारे पास खत्म हो गया। आप लोग संजीदा नहीं है जी, आप लोग बिल्कुल गैर संजीदा है मुज़ाकरात में। अब जबकि पीटीआई एक सोल्यूशन पेश कर रही है आपको डेडलॉक खत्म करने का, पॉलिटिकल टर्मोइल खत्म करने का, अब आप लोग बैकआउट कर रहे हैं उससे। देखिए जी, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि भाई 5 पॉइंट पे हम एग्री कर गए थे, मैं ये समझता हूं कि ये तो एक जिद थी पीटीआई की कि जी प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करें। प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि या तो आपको अगर प्राइम मिनिस्टर पसंद नहीं है तो आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट में लाएं। तो अब तो ये बात गुजर चुकी है, और पीएमएलएन हमेशा से सीरियस थी कि अगर आपको कोई एक्यूजेशंस हैं आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाए या जुडिशल कमीशन बनाएं और आप आए इंक्वायरी करें। बट मैं ये समझता हूँ पीटीआई जो है कभी आगे आती है, कभी पीछे जाती है, कभी आगे आती है, तो इस तरीके से कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। आप देखें इमरान खान साहब के टीवी के ऊपर क्लिप्स दिखाते हैं कि अक्सर वो क्या क्या स्टेटमेंट्स देते रहे और चेंजिंग स्टेटमेंट्स हैं। मैं ये समझता हूं कि दे हैव टू बी सीरियस इन पॉलिटिक्स एंड दे शुड कम ऑन द टेबल एंड दे शुड कम इन द पार्लियामेंट और पार्लियामेंट में आके बैठ के बात करें, वहां पे सीरियसनेस होगी। सड़कों के ऊपर सीरियसनेस कभी भी नहीं आएगी इस तरीके से। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। चौहान साहब, एक शख्स अगर ये कहे कि आगे बढ़ो और बाद में ये नजर आए कि कुछ लोग जो है वो टीवी में या पार्लियामेंट हाउस में घुसने की कोशिश करें, कानून क्या कहता है, क्या वो शख्स जिम्मेदार होगा? देखिए जी, बेसिक तो लीडर था जो मूव करा रहा है, अगर वो कंटेनर मूव हो रहा है, वो कह रहे हैं कि मेरे शेरों आगे बढ़ो। नहीं, उन्होंने पीटीवी का नाम नहीं लिया था, नहीं, उन्होंने कहा आगे बढ़ो। भाई किधर आगे बढ़ रहे हैं? पार्लियामेंट में जा रहे हैं या आप कहीं जा रहे हैं, किधर मूव कर रहे हैं? तो उनको कहां बढ़ा रहे हैं? वो कहीं पीछे की तरफ तो नहीं जा रहे। तो वो अल्टीमेटली ये कोर्ट का रास्ता है, कोर्ट देखेगी। और एक और बात, जो वारंट जारी हुए हैं वो इन चीजों को देखकर हुए। यानी अगर कारकुन उसके बाद कानून को हाथ में लेते हैं तो फिर हुक्म देने वाला जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो उसको प्रोवोकेट कर रहा है, उसको प्रोवोकेशन कर रहा है, वो जिम्मेदार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे तमाम मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद थे। अब इमरान खान साहब के अरेस्ट वारंट जो जारी किए गए हैं, एक बात तो तय है नाज़रीन के कानून जो है वो अपना रास्ता इख्तियार कर रहा है, लेकिन इसके सियासी इंप्लीकेशंस भी हो सकती हैं कि अगर खान साहब को अरेस्ट किया जाता है तो बाज जो है वो मुबस्सरीन का ये भी कहना है कि शायद ये खान साहब के लिए अच्छा हो, उनकी पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी में इससे मजीद इजाफा हो। टिल नेक्स्ट प्रोग्राम, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के पास।